ہم بستری کرنے کے فوراً بعد غسل جنابت کرنا کیسا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ضرور سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہم بستری کے مسائل پر بات کرنا بعض لوگ ناپسند کرتے ہیں، کچھ شرم محسوس کرتی ہیں، کچھ اسے غیر ضروری سمجھتی ہیں، لیکن یہ وہ موضوع ہے جو اسلام نے نہ صرف بیان کیا ہے بلکہ اس کے ہر پہلو کی وضاحت کی ہے، کیونکہ یہ انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے اور شریعت انسان کی ہر ضرورت کا جواب دیتی ہے۔ معاشرے میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو ان مسائل سے لا علم ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ کب غسل فرض ہے، کب نہیں۔ ہم بستری کے بعد فوراً کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، کیا نیت ہونی چاہیے، کیا وقت ہونا چاہیے، کس وقت یہ عمل مناسب ہے اور کس وقت ناپسندیدہ ہے۔ بہت سے لوگ شرعی احکام سے ناواقف ہوتے ہیں اور اپنی زندگی اور ان چیزوں کو غلط طریقے سے انجام دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی عبادات متاثر ہوتی ہیں، ان کا تعلق اللہ سے کمزور ہوتا ہے اور وہ خود اس بات سے بھی بے خبر ہوتے ہیں کہ وہ نجاست کی حالت میں عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کو چھو رہے ہیں، حالانکہ شریعت میں یہ سب حرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس موضوع پر بات کرنا ضروری ہے تاکہ ہر مسلمان اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزار سکے۔ اسلام نے ہمیں پاکیزگی سکھائی، طہارت سکھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کا ہر عمل سکھایا، یہاں تک کہ ہم بستری جیسے ذاتی عمل کو بھی شرعی دائرے میں رہ کر ہمیں سکھایا اور اس کی دعائیں، نیتیں اور بعد کے احکام بھی بتائے تاکہ امت کو کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ اگر ہم ان باتوں کو نہ سیکھیں، صرف شرم و حیا کی بنیاد پر ان سے نظریں چراتے رہیں تو نقصان ہمارا ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کئی نوجوان غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ کسی کو کوئی پتہ نہیں کب غسل فرض ہوتا ہے، کوئی وضو کر کے سمجھتا ہے کہ وہ پاک ہو گیا، کوئی جنابت کی حالت میں کئی نمازیں چھوڑ دیتا ہے یا پاک ہوئے بغیر عبادت کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی عبادت ہی قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے ضروری ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک سنیں، اس میں صرف علمی بات کی جائے گی، کوئی فحشی نہیں ہوگی، کوئی بے حیائی نہیں ہوگی، بلکہ شرعیت کے دائرے میں رہ کر وہ باتیں کی جائیں گی جن کا جاننا ہر بالغ مرد و عورت پر فرض ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو معلوم ہوگا کہ جمعہ کے فوراً بعد کیا شرعی حکم کیا ہے، کیا آپ پر غسل فرض ہو گیا ہے یا نہیں، اگر نہیں تو کب ہوگا، اگر غسل ممکن ہو تو کیا کریں، سونا جائز ہے یا نہیں، کھانا پینا کیسا ہے، مسجد میں جانا کیسا ہے، بیوی سے بار بار تعلق جائز ہے یا اس میں کوئی حد ہے۔ ان تمام سوالوں کا جواب اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا جائے گا کہ ہم بستری کا عمل صرف نفس کی تسکین نہیں ہے بلکہ یہ ایک عبادت ہے، اور جب یہ عبادت کے دائرے میں آتی ہے تو اس میں نیت، طریقہ، وقت، آداب سب کچھ اہم ہو جاتا ہے، اور جب یہ باتیں انسان سیکھ لیتا ہے تو پھر وہ اس عمل کو صرف دنیاوی فائدے کے لیے نہیں بلکہ دینی فائدے کے لیے بھی انجام دیتا ہے۔ وہ اس سے ثواب حاصل کرتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے، اپنی بیوی سے تعلق کو بھی عبادت بنا لیتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں دین انسان کی ہر ضرورت کو عبادت میں بدل دیتا ہے۔ آج کے دور میں میڈیا، فلمیں، ڈرامے اور انٹرنیٹ نے جنسی موضوعات کو بے حیائی اور فحشی میں بدل دیا ہے۔ لوگ جنسی مسائل سے فحش مواد کے ذریعے جاننے کی خواہش کرتے ہیں، اور جب ان سے اسلامی معلومات مانگی جاتی ہے تو ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے ان مسائل کو صرف دنیاوی عیاشی سمجھا ہے، دینی فہم سے نہیں سیکھا۔ اس لیے یہ ویڈیو ہر اس شخص کے لیے ہے جو چاہتا ہے کہ وہ اپنی ازدواجی زندگی کو سنت کے مطابق گزارے، اپنے تعلقات کو پاکیزہ بنائے، اپنی عبادات کو درست کرے اور اللہ کے قریب ہو۔ اگر آپ واقعی دین سیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادت ضائع نہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جسمانی تعلقات بھی اللہ کی رضا کا ذریعہ بنے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آپ اسے مکمل دیکھیں، دھیان سے سنیں، سمجھ کر سنیں، کیونکہ اس میں وہ باتیں ہوں گی جو نہ سکول میں پڑھائی گئی، نہ گھروں میں بتائی گئی، نہ عام طور پر علماء سے سنی گئی۔ اگر آپ مرد ہیں، شوہر ہیں، باپ ہیں، بھائی ہیں، تو یہ جاننا آپ کے لیے ضروری ہے تاکہ آپ اپنی بیوی، اپنی اولاد، اپنے گھر والوں کو صحیح اسلامی رہنمائی دے سکیں۔ اور اگر آپ عورت ہیں، بیوی ہیں، ماں ہیں، بہن ہیں، تو آپ کو بھی ان مسائل کا علم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ شرعی علم ہے۔
اور شریعت کے ہر علم کو سیکھنا فرض ہے جب وہ آپ کی زندگی سے متعلق ہو۔ یہ وہ علم ہے جس پر عمل کیے بغیر آپ پاک نہیں ہو سکتے، اور جب تک آپ پاک نہیں ہوں گے آپ کی نماز، قرآن، دعا سب کچھ معلق رہے گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو سننے میں شرم نہ کریں، جھجک نہ کریں، بلکہ دل سے قبول کریں کہ یہ میرے دین کی بات ہے، میرے رب کی بات ہے، میرے نبی کی تعلیم ہے، اور اس پر عمل کرنا میری دنیا و آخرت دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ ویڈیو کسی ایک فقہ یا کوئی رائے کی نمائندگی نہیں کر رہی، بلکہ صحیح احادیث کی روشنی میں تمام امت مسلمہ کے لیے ہے۔ جو بھی سننا چاہے، سمجھنا چاہے، سیکھنا چاہے، یہ ویڈیو اس کے لیے ہے، اور انشاءاللہ اگر آپ اسے سنیں گے، سمجھیں گے، تو آپ کی زندگی میں واضح تبدیلی آئے گی، آپ کی عبادات بہتر ہوں گی، آپ کا رب سے تعلق مضبوط ہوگا، اور آپ کے جسمانی تعلقات بھی روحانی سکون کا ذریعہ بنیں گے، نہ کہ صرف وقتی تسکین کا ذریعہ۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، آخر تک سنیں، کوئی بات رہ نہ جائے، کوئی حکم سمجھ سے باہر نہ رہے، کیونکہ یہ صرف ویڈیو نہیں، یہ آپ کے دین، آپ کی طہارت، آپ کی نماز اور آپ کی پاکیزہ زندگی کا پیغام ہے۔ جماع کے فوراً بعد غسل کرنا اسلام میں ایک لازم عمل ہے، کیونکہ جب مرد و عورت کا جسمانی تعلق مکمل ہو جائے تو دونوں جنبی ہو جاتی ہیں، اور جنبی حالت میں نہ نماز جائز ہے، نہ قرآن کی کوئی تلاوت، نہ مسجد میں داخلہ، اور نہ ہی کسی اور عبادت میں شرکت۔ جنابت ایک ایسی حالت ہے جس میں جسم تو ظاہری طور پر صاف ہو سکتا ہے، لیکن روحانی ناپاکی موجود ہوتی ہے، اور اس کا علاج صرف غسل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مسئلے پر کئی احادیث مبارکہ کے ذریعے امت کو واضح ہدایت دی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف انزال ہونے پر ہی غسل فرض ہوتا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دخول ہو جائے، یعنی مرد و عورت سے جسمانی تعلق قائم کر لے، تو انزال ہو یا نہ ہو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عمل سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس مسئلے پر سوال کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہی بات ارشاد فرمائی کہ دخول کافی ہے غسل کے فرض ہونے کے لیے۔ اب رہا یہ سوال کہ فوراً غسل کرنا ضروری ہے یا کچھ دیر بعد بھی کیا جا سکتا ہے، تو اسلام اعتدال کا مذہب ہے، سختی نہیں کرتا۔ اگر کوئی انسان تھکن یا نیند کی حالت میں ہو اور وہ چاہے کہ غسل بعد میں کرے تو اسے اجازت ہے، بشرطے کہ وہ کھانے پینے یا سونے سے پہلے وضو کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً غسل نہ کرتے تو وضو کر لیتے، تاکہ کسی ناپاک حالت میں سونا یا کھانا نہ ہو۔ یہ وضو کرنا دراصل ایک طرح کی طہارت ہے جو مکمل غسل سے پہلے اختیار کی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام صرف جسم کی صفائی ہی نہیں بلکہ روح اور دین کی طہارت بھی زور دیتا ہے۔ بعض اوقات میاں بیوی کے درمیان تعلق رات کے کسی ایسے وقت میں قائم ہوتا ہے جب انسان تھکا ہوا ہو یا نیند کا غلبہ ہو، تو ایسی حالت میں اگر انسان وضو کر کے سو جائے اور صبح فجر سے پہلے غسل کرے تو شرعی لحاظ سے یہ بالکل درست عمل ہے۔ لیکن اگر کسی شخص پر فجر کی نماز واجب ہوتی ہے اور وقت قریب ہے تو اب اس پر فوراً غسل کرنا لازم ہو جاتا ہے تاکہ وہ نماز پڑھ سکے، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو بغیر غسل کے جنبی شخص پر حرام ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص دن میں بھی جمع کرتا ہے تو اس پر نماز سے پہلے غسل کرنا فرض ہے، چاہے اگلی نماز کا وقت ہو یا نہ ہو۔ عورت پر بھی یہی حکم ہے کہ اگر اس پر حیض یا نفاس نہ ہو تو جمع کے بعد غسل کرنا فرض ہے تاکہ وہ عبادات کر سکے۔ اب بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر جمع کے فوراً بعد غسل کریں تو کیا یہ صحت کے لیے نقصان دہ تو نہیں؟ تو اسلامی تعلیمات کے مطابق دین نے کبھی کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو انسانی صحت کے خلاف ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فوراً غسل کیا ہے، اور صحابہ کرام کا عمل بھی یہی رہا ہے۔ اگر کوئی صحت کے حوالے سے کمزوری محسوس کرے تو وہ تیمم یا وضو کر سکتا ہے، لیکن جہاں مکمل غسل ممکن ہو وہاں اسے ترک نہیں کرنا چاہیے۔ دین نے جسمانی اور روحانی پاکیزگی کو لازم قرار دیا ہے، اور غسل جنابت اس کا اہم ذریعہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس نیت سے غسل کرتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے تو اس غسل پر اسے اجر بھی ملتا ہے، بلکہ بعض احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو شخص پاکیزگی کا احترام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی حالت عطا فرماتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ طہارت آدھا ایمان ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنابت کی حالت میں رہنا ایک طرح کی روحانی غفلت ہے اور اس سے جلد نکلنا اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص ہم بستری کے فوراً بعد غسل کرتا ہے تو اس سے اس کی عبادات میں جلدی لوٹنے کا جذبہ بھی ظاہر ہوتا ہے، جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ غسل کرنے کا طریقہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ پہلے وضو کیا جائے، پھر پورے بدن پر پانی بہایا جائے، اس میں سے کوئی جگہ خشک نہ رہے، حتیٰ کہ ناخنوں کے اندر، بالوں کے نیچے ہر جگہ پانی پہنچانا لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانے کی تاکید کی ہے۔ خاص طور پر عورتوں کو اس بارے میں سختی سے تاکید کی ہے کہ وہ غسل کے دوران اپنے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچائیں۔ بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ بالوں کی ٹٹیاں کھولنا ضروری نہیں، تو اگر پانی جڑوں تک پہنچ رہا ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ چٹیاں کھولنا لازم ہو جاتا ہے۔ غسل صرف جسم کو صاف کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک عبادت ہے۔ اس لیے غسل کے دوران دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہا ہوں اور اپنی روح کو پاک کر رہا ہوں۔ اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ غسل کے وقت ذکر کرنا اور بسم اللہ پڑھنا بھی مستحب ہے، اگرچہ جنبی حالت میں بسم اللہ بلند آواز سے نہ پڑھی جائے۔ غسل کے بعد جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی روحانی حالت پہلے سے بہتر ہوتی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور اس کا دل پاکیزگی اور سکون محسوس کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ طہارت کو پسند فرماتا ہے، اور جو لوگ پاکی کا خیال رکھتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہم بستری کے بعد سستی کی وجہ سے غسل نہ کرے اور بغیر طہارت کے سو جائے یا کھا پی لے تو اس پر گناہ ہے، اور اگر بغیر غسل کے نماز چھوڑ دے تو وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے لازم ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو ترجیح دیں اور اپنی راحت کو پیچھے رکھیں۔ خاص طور پر وہ لوگ جو روزانہ میاں بیوی کے تعلق میں ہوتی ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ غسل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے تاکہ وہ ہر وقت عبادات کے لیے تیار رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن پاک رہتا ہے اور جو شخص پاکیزگی کو اپناتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص سفر میں ہے یا پانی نہیں ہے یا بیماری کی وجہ سے غسل نہیں کر سکتا تو اسے تیمم کی اجازت ہے، لیکن جہاں پانی موجود ہو اور کوئی عذر نہ ہو وہاں غسل کا ترک کرنا نافرمانی شمار ہوگا۔ جنبی حالت میں قرآن کو ہاتھ لگانا، مسجد میں جانا، تلاوت کرنا سب حرام ہے، اس لیے فوراً غسل کرنا افضل ہے تاکہ انسان ان سب عبادات میں شامل ہو سکے۔ بعض علماء نے سکھایا ہے کہ ہم بستری کے بعد غسل کرنے میں تاخیر کرنا روحانی طور پر نقصان دہ ہے، کیونکہ اس سے دل میں سستی اور غفلت پیدا ہوتی ہے اور رفتہ رفتہ انسان عبادات سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے لازم ہے کہ مسلمان اپنی طہارت کا خیال رکھے اور خاص طور پر ہم بستری کے بعد جلدی غسل کرے۔ یہ غسل صرف جسمانی کی صفائی نہیں بلکہ روح کی صفائی بھی ہے، اور جو شخص اس نیت سے غسل کرتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے، اسی لیے غسل پر اسے نیکی بھی ملتی ہے اور اس کا دل اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پاک ہو کر عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ اس لیے ہم بستری کے بعد فوراً غسل کرنا شرعیت، سنت، عقل اور روحانی ترقی ہر اعتماد سے افضل ہے اور بہتر عمل ہے۔ ایک مرد جب بیوی سے محبت کرتا ہے تو وہ صرف ایک عورت سے نہیں بلکہ اپنے نصیب سے محبت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ بیوی صرف بیوی نہیں ہوتی، وہ ایک سکون ہے جو تھکے ہوئے دل کو چین دیتی ہے، وہ ایک مسکراہٹ ہے جو دکھوں میں بھی راحت دیتی ہے، وہ ایک خاموشی سی چیز ہے جو شور میں بھی بولتی ہے، وہ ایک دعاؤں کا دروازہ ہے جو اپنے شوہر کے لیے کھلا رکھتی ہے۔ بیوی اگر روٹھ جائے تو گھر سونا پڑ جاتا ہے اور اگر ہنس دے تو گھر جنت کا منظر بن جاتا ہے۔ شوہر کی تھکن اس کی مسکراہٹ سے اتر جاتی ہے، بیوی کی چہرے پر خوشی دیکھ کر مرد اپنی ساری مصیبت بھول جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے ایسے محبت کرتے تھے جیسے کوئی عاشق ہو، کبھی دوڑ لگاتے، کبھی ہاتھ سے نوالا کھلاتے، کبھی ان کی باتیں سنتے، کبھی ان کے ساتھ ہنستے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے ساتھ ہوتے تو میری بات کو مکمل سنتے، میرے ساتھ وقت گزارتے،
میرے دل کی کیفیت کو محسوس کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ یہی وہ سنت ہے جو آج کے شوہروں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ایک واقعہ ہے حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ جب گھر کے کاموں میں بات ہوئی تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں باہر کے کام کر لیا کروں گا، تم گھر کے کام سنبھال لینا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے باخوشی قبول کر لیا۔ یہ نہیں کہا کہ برابر کا بوجھ ہو یا برابری کا نام ہو، بلکہ محبت میں تقسیم ہو گئی۔ ذمہ داری یہ ہے کہ اصل محبت جو صرف جسمانی تعلق تک محدود نہیں بلکہ روحانی قرب ہے، جو دنیا کے شور میں بھی دلوں کو خاموشی سے باندھ لیتا ہے۔ ایک شوہر اگر بیوی کے لیے گھر آتے ہی مسکرا دے تو وہ بیوی سارا دن کا بوجھ بھول جاتی ہے۔ اگر کبھی شوہر پیار سے ماتھا چوم دے تو وہ عورت خود کو دنیا کی سب سے خوش نصیب سمجھتی ہے۔ مرد جب تھوڑا وقت نکال کر بیوی کی بات سنے تو عورت دل سے دعائیں دیتی ہے، کیونکہ وہ صرف سننا جاننا چاہتی ہے۔ بیوی کا دل ایک نازک سا آئینہ ہوتا ہے، اگر شوہر کا رویہ سخت ہو تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر نرم ہو، پیار ہو تو وہ چمکتا ہے۔ شوہر جب بیوی کے ساتھ انصاف کرتا ہے تو رب اس پر خوش ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، وہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہیں۔ بیوی اگر کہے کہ مجھے تم سے محبت ہے تو یہ صرف جملہ نہیں ہوتا، یہ ایک سچائی ہوتی ہے جو وہ ہر دن ہر لمحہ عمل سے ثابت کرتی ہے۔ کبھی کھانے پینے میں خیال رکھ کر، کبھی تمہاری طبیعت کا پوچھ کر، کبھی خاموشی سے تمہارا انتظار کر کے۔ ایک بیوی جب شوہر کو دیکھ کر مسکراتی ہے تو وہ فرشتوں سے نزدیک سب سے بڑی عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ اگر شوہر اس کی طرف محبت سے دیکھے تو وہ دونوں کے درمیان محبت کے پل بن جاتے ہیں۔ یہ رشتہ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ ہے، کیونکہ یہ صرف جذبات پر نہیں ایمان پر جڑتا ہے۔ اگر شوہر بیوی کے ساتھ نرمی کرے، اس سے حسن سلوک کرے، اس کی بات سمجھے، اس کی عزت کرے تو وہ بیوی جنت کا دروازہ بن جاتی ہے۔ اور اگر شوہر غصہ کرے، سختی کرے تو وہی بیوی اپنے دل سے بد دعا دیتی ہے، جس سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ اس لیے اپنے رشتوں کو پیار سے سجانا سیکھو، تھوڑا بول کر، تھوڑا سن کر، تھوڑا معاف کر کے، تھوڑا برداشت کر کے۔ محبت بڑھے گی، نفرت مٹے گی اور گھر جنت بن جائے گا۔ یہ رشتہ ساتھ جینے کا نہیں، ساتھ بخشے جانے کا ذریعہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں تو وہ محبت صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی ساتھ دے گی۔ ایسے ہی لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتی ہیں۔ اسی لیے محبت کو وقتی نہ بناؤ، عبادت بنا لو، تاکہ یہ رشتہ دنیا میں بھی سکون دے اور آخرت میں بھی کامیابی دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔